الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا ند له ولا جد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش فإنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلين يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی طرف بہت پسند ہے. تمہارا مجمع بہت باہر کھڑا کھڑا باتیں کرتا ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی طرف بہت پسند ہے. دین کی محنت کو جانتے ہوئے، دین کے کام کے جانتے ہوئے بھی انجان بننا یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، کہ تم ہی نہ چاہو اور ہم تم کو دین زبردستی دے دے، یہ ہماری ترتیب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے جس کے دل میں انابت ہوگی اللہ اس کو ہدایت دے گا. واللہ یہدی الیہ من ینیب واللہ یہدی الیہ من اناب، کہ جن کے دل میں انابت ہوتی ہے، جن کے دل میں طلب ہوتی ہے، جن کے دل میں رجوع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع کو طلب کی بنیاد پر اٹھایا، اور صحابہ کا پورا مجمع طالبین کا مجمع تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی طلب بہت پسند ہے. جو بندہ جتنا دین کا طلبگار ہوتا ہے اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو پاتا ہے، اور اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد متوجہ ہوتی ہے. ہم دین کے کام میں کبھی مستغنی نہ بنے. دنیا میں قناعت ہے، دین میں قناعت نہیں ہے. کہ دنیا میں تو قناعت ہے کہ آدمی دنیا میں قناعت کرے، کہ دین میں قناعت نہیں، کہ دین میں تو آگے بڑھنا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں آگے بڑھنے کی ترغیب دی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں دنیا کی قناعت کو مانگا ہے. اللہم قنعنی بما رزقتنی، اپنی دعاؤں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے رزق پر قناعت دے دے. قناعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جتنا کماتا ہے اس پر راضی رہے، زیادہ طلب کی اور زیادہ بھاگ دوڑ کی فکر میں نہ لگے، یہ قناعت ہے. اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک فی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے مجھے جو رزق عطا فرمایا، رزق عطا فرما اس میں تو مجھے قناعت دے، اور قناعت دینے کے بعد تو مجھے برکت دے. بھائی برکت الگ ہے، کثرت الگ ہے. اللہ نے برکت کا تعلق اللہ نے ایمان کے ساتھ رکھا ہے، ایمان اور عمل کے ساتھ اللہ نے برکت کا تعلق رکھا ہے. ہماری زندگی میں ایمان ہوگا، ہماری زندگی میں عمل ہوگا تو اللہ برکتوں کے دہانے کھولے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو جب تم میری اطاعت گزار بن جاتے ہو تو میں راضی ہو جاتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، جب تم میرے اطاعت گزار بندے بن جاتے ہو تو میں راضی ہو جاتا ہوں. فرضیت بارکت، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو میں برکتیں اتارتا ہوں.
اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ برکتوں کو اتارتے ہیں. وَلَيْسَتْ لِبَرْكَتِي النِّهَايَةُ، اور میرے برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندو جب تم میرے نافرمان بندے بن جاتے ہو تو میرا غصہ وجود میں آتا ہے. وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اور جب میرا غصہ وجود میں آتا ہے تو میں لعنتیں برساتا ہوں. وَإِلَّا اللَّعْنَةَ لَتَبْلُغُ سَبْعًا مِنَ الْوُدِّ، اور تمہاری لعنت تمہاری 7 پشتوں تک چلی جاتی ہے. دادا گناہ کرتا ہے، دادا کے گناہ کا وبال بیٹے کو اور پوتے کو اٹھانا پڑتا ہے. جس طرح برکتوں میں نسلوں میں برکتیں چلتی ہیں، اس طرح نحوستیں بھی بھائیوں نسلوں میں چلتی ہیں. اللہ نے قرآن کریم جو واقعہ حضرت خضر اور موسیٰ کا بیان کیا ہے وہ جدار، وہ دیوار، وہ جو دیوار کو جو گرا دیا تھا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دیوار کو جو حضرت خضر سے جو گروا دی، گروانے کی وجہ کیا تھی؟ گری ہوئی دیوار کو سیدھا کر دی. حضرت موسیٰ نے پوچھا ان بستی والوں نے ہمیں تو کھانا بھی نہیں کھلایا ہے، ہمارا اکرام بھی نہیں کیا ہے، اور تم نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا. تو فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا، یتیم بچوں کا خزانہ تھا. یتیم بچے چھوٹے چھوٹے تھے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا پردادا بڑا دیندار تھا. تو دادے کی دینداری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کے پوتوں کی روزی کی حفاظت فرمائی نبیوں کے ذریعے. جب بندہ اطاعت گزار بن جاتا ہے تو اللہ برکتوں کے دہانے کھول دیتا ہے، اور جب نافرمان بن جاتا ہے تو نسلوں تک اس کی نحوست چلی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں اللہ سے قناعت مانگی کہ دنیا میں قناعت ہے، کہ دین میں قناعت نہیں، کہ دین میں تو آگے بڑھنے کی ترغیب ہے کہ دین کی محنت میں آگے بڑھو، دین میں آگے بڑھو. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ دوڑو اپنے رب کی طرف اور ایسی جنت کی طرف اور ایسی مغفرت کی طرف کہ جن کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اور اللہ نے جنت کو متقین کے لیے تیار کی ہے. اللہ نے آگے بڑھنے کی ترغیب دی کہ دین میں آگے بڑھو. وَسَابِقُوا، کہ دین کی محنت میں آگے بڑھو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھاگو. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا. ہماری میرے بھائیو بنیاد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانا ہے. اور فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بادروا بالاعمال الصالحہ، کہ نیک اعمال کے کرنے میں جلدی کرو. یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں. دین کی طرف، عمل کی طرف، ایمان کی طرف، آخرت کی طرف بڑھنے کی ترغیب ہے کہ نیک عمل کے کرنے میں جلدی کرو. تکون فتن کقطع اللیل المظلم، ان قریب امت پر اسے خطرناک فتنے آنے والے ہیں اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح. آپ نے دیکھا مغرب کے بعد اندھیرا تھوڑا ہوتا ہے، پھر اندھیرا بڑھ جاتا ہے، پھر پوری رات اندھیری ہو جاتی ہے. میرے نبی نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا اس اندھیرے میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا زمین پر کیا گرا ہے. انسان کو حق اور باطل کی تمیز نہیں ہوگی. منکر کو معروف سمجھے گا، معروف کو منکر سمجھے گا، حق کو باطل سمجھے گا، باطل کو حق سمجھے گا. اللہ کی دین کی محنت کو آدمی رسم سمجھے گا، دین کی محنت کو زندگی کا مقصد نہیں سمجھے گا. میرے نبی نے فرمایا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہوگا. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، اور شام کے وقت مومن ہوگا، صبح کے وقت کافر ہوگا. جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع کے سامنے فرمائی تو صحابہ کرام رونے لگے کہ اللہ کے نبی کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان صبح کے وقت مومن ہو، شام کے وقت کافر ہو، اور شام کے وقت مومن ہو، صبح کے وقت کافر ہو. تو میرے نبی نے فرمایا اس وقت ہوگا جبکہ انسان دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دے گا. دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دے گا کہ جب بھی دنیا کا تقاضا دین کا تقاضا ٹکرائے گا تو آدمی دنیا کو ترجیح دے گا اور دین کو دھکے مارے گا، اور دین کی محنت کو آدمی ٹھوکر مارے گا اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہوگا، دنیا کے تقاضوں کو پورا کرے گا. اس وقت ان کا یہ نتیجہ ہوگا. اس سے میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دین کی محنت کی طرف اور دین کی طرف آگے بڑھنے کی ترغیب دی ہے. اور فرمایا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ سے قناعت مانگے.
اور میرے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پاک ہے، ان اللہ لا يقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک روزی کو قبول کرتا ہے۔ جیسا بندہ کھائے، مولا سے فرمایا کرتے تھے، لقمہ سمندر کے خیالات موتی ہیں، جیسا لقمہ ہوگا ویسے خیالات بنیں گے۔ اگر لقمہ حلال کا ہے تو ہمارے خیالات پاکیزہ بنیں گے، اور لقمہ اگر حرام کا ہے تو ہمارے خیالات گناہ والے بنیں گے۔ انسان کے اعمال خواہش کے مطابق ہو جائیں گے، انسان حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، بلکہ اللہ کا حکم خواہش کے مطابق پورا کرے گا، اللہ کے دین کی محنت کو خواہش کے مطابق پورا کرے گا، دعوت کا کام آدمی خواہش کے مطابق پورا کرے گا، اللہ کے حکم کو سمجھ کر نہیں کرے گا۔ روزی کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی، اللہ نبیوں کو فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یہ نبیوں کی جماعت تم پاکیزہ روزی کھاؤ، نیک عمل کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ نیک عمل کی جو توفیق ملے گی وہ آدمی کو جو ملے گی وہ پاک روزی کی برکت سے ملے گی۔ ہماری کمائی میں حلال ہو، ہمارا کھانا حلال کا ہو، ہمارا پینا حلال کا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دے گا؟ نیک عمل کی توفیق دے گا، اللہ پاک روزی میں برکت دے گا۔ بھائی نبی ہے، نبی یہ کبھی حلال ڈاؤٹ فل لقمہ بھی نہیں کھاتا، لیکن روزی کے بارے میں اتنی بڑی تاکید ہے کہ اللہ نے نبی کو فرمایا، اے نبیوں کی جماعت تم پاکیزہ روزی کا اور نیک عمل کرو۔ اور اللہ نے ایمان والوں کو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو ہم نے تم کو جو رزق عطا فرمایا ہم نے اس میں سے پاکیزہ روزی کھاؤ۔ بھائی رزق کون دیتا ہے؟ رزق تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، سب کچھ دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کبھی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں کماتا ہوں تو میں کھاتا ہوں، اور میں کماتا ہوں تو میرے بچے کھاتے ہیں۔ یہ تو بھائی قارون کا نعرہ تھا، قارون یوں کہہ رہا تھا، قول انما اوتیتہ علی علم عندی، بھائی کیا ہے بار بار بیٹا، میرے پاس جو مال ہے، مال یہ مال صرف مال کا ہے، میرا ہنر ہے اور میری کمائی کا نتیجہ ہے۔ یہ تو قارون کا نعرہ تھا، بلکہ اللہ پاک بندے کو جو رزق دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیتا ہے۔ بندہ نہ اپنے ہنر سے کماتا ہے، بندہ نہ اپنی عقل سے کماتا ہے، روزی کون دیتا ہے بولو؟ روزی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ سب کچھ کرنے والا میرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آدمی کی جس پرچی میں اللہ نے انسان کی موت لکھی ہے، اسی پرچی میں اللہ نے انسان کی مقدر کی روزی بھی لکھی ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم، جس طریقے پر تمہارا آپس میں بولنا کتنا یقینی ہے، اسی طریقے پر مقدر کی روزی کا ملنا بھی یقینی ہے۔ ایک دانہ باقی ہوگا انسان کی کبھی موت نہیں آ سکتی، ایک پانی کا قطرہ باقی ہوگا کبھی انسان کی موت نہیں آ سکتی۔ اللہ نے ہر ایک انسان کی مقدر کی روزی لکھی ہے۔ مقدر کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو دے گا، اللہ مومن کو بھی دے گا، اللہ منافق کو بھی دے گا، اللہ غیر کو بھی دے گا، اللہ نماز پڑھنے والے کو بھی دے گا، اللہ تعالیٰ بے نمازی کو بھی مقدر کی روزی دے گا۔ لیکن میرے بھائی عافیت والی روزی، برکت والی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ صرف کس کو دے گا؟ مومنین کو دے گا، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ برکت کی روزی دے گا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اگر یہ بستی والی زندگی میں صرف دو باتوں کی محنت کر لے، اپنے ایمان کو مضبوط کر لے اور اپنی خلوتوں کو صحیح کر لے، زندگی میں میرے بھائی تقوی لا دے، اپنے بولنے میں تقوی ہو، اپنے سننے میں تقوی ہو، اپنے کھانے میں تقوی ہو۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے۔ انسان کی زندگی جتنی احتیاط کے ساتھ چلے گی، آدمی کی زندگی میں تقوی آتا چلا جائے گا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، میں نے عمر فاروق کو دیکھا، ظہر کی نماز کے بعد میں ان کے گھر سے نکلا تو گھر کے دہلیز پر بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی کا موسم ہے، گرم گرم لو چل لگی ہے اور وہاں گھر کے دہلیز پر بیٹھے ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو عمر فاروق گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا بالمومنین، بالکل گرمی ہے، آپ گھر کے دہلیز پر کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ جو میری بیٹی ہے میرے گھر پر آئی ہوئی ہے، اور میری بیوی گھر پر موجود نہیں ہے، میری بیٹی اکیلی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں اور میری بیٹی اکیلے گھر میں زندگی گزارے۔ اتنے بڑے صحابی زندگی میں تقویٰ تھا۔ حضرت عمر فاروق کی بیٹی حفصہ ہے، اللہ کے نبی کی زوج محترمہ ہے، امہات المومنین ہیں، کہ میں نہیں چاہتا کہ گھر میں اور میری بیٹی صرف رہے۔ یہ زندگی کے اندر تقویٰ تھا، زندگی میں احتیاط تھا۔ یہ احتیاط آدمی کو تقویٰ سکھاتا ہے۔ تو میں نے القرآن کریم اللہ نے فرمایا، اگر یہ بستی والے صرف محنت کر کے زندگی میں دو باتیں پیدا کر لے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
اللہ تعالیٰ کا یقین دلوں کے اندر آ جائے، اللہ کی ذات کا یقین، اللہ تعالیٰ کی صفات کا یقین زندگی میں آ جائے، اور تقوی اللہ تعالیٰ کا ڈر زندگی میں آ جائے کہ زندگی آدمی متقی بن کے گزارے۔ ہمارا فرمایا کہ متقی جو ہوگا، متقی کو حرام ہضم نہیں ہوتا۔ ایمان کی علامت تقوی ہے، ایمان کی علامت تقوی ہے، اور متقی کو کبھی حرام ہضم نہیں ہوتا۔ تو میرے نبی، میرے اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا، ایمان والو، ہم نے تم کو جو رزق دیا ہے ان میں سے پاکیزہ روزی کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں، ایک انسان سفر میں چلتا ہے، چاہے وہ حج کا سفر ہو، لمبے لمبے سفر کرتا ہے، یا عمرے کا سفر ہو، یا اللہ کے راستے کا سفر ہو، لمبے لمبے سفر کرتا ہے، اور سفر کی بنیاد پر اس کے بال پراگندہ ہو چکے ہیں، اس کے کپڑے مٹیالے ہو چکے ہیں، پورا بدن اس کا مٹی والا ہو چکا ہے، اور سفر میں میرے بھائی اللہ پاک انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور اللہ سے سفر میں یوں کہے اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے گھر کی کیا پوزیشن ہے، میرا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، میرے بیٹے بے دل ہو چکے ہیں، تو آسمان سے آواز آتی، میرے بندے، مطعمک حرام، تیرا کھانا بھی تو حرام کا ہے، مشربک حرام، تیرا پینا بھی تو حرام کا ہے، ملبسک حرام، تیرا لباس بھی تو حرام کا ہے، اس وقت تیری دعا اللہ کے بارگاہ میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ایمان کی علامت تقوی ہے، متقی کو کبھی حرام ہضم نہیں ہوتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صرف کہانت والا لقمہ ان کے غلام نے دیا تھا اور ان کے پیٹ میں گیا ہے، شدت بھوک کی بنیاد پر وہ لقمہ پیٹ میں نہ معلوم کہاں سے کہاں پہنچ چکا تھا، پتہ چلا ڈاؤٹ فل لقمہ ہے، شک والا لقمہ ہے، اپنے لقمے کو نگالنے لگے، الٹیاں کرنے لگے، کسی نے کہا آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ پھر لقمہ نکل گیا، ارے لقمہ نکالتے نکالتے اگر میری جان بھی نکل جاتی بھی تو لقمے کو باہر نکال کے رہتا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس انسان کا بدن، جس انسان کی پرورش، جس انسان کا بدن حرام مال سے پرورش پایا ہو، فالنار اولا بہ، اس کے لیے جہنم کی دھڑکتی آگ ہی اس کے لیے ضروری ہے۔ آدمی میرے بھائی ہمیشہ حلال کھاوے، دنیا کی محبت انسان کو ہر گناہ کی جڑ ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو انسان گناہوں کا شکار بن جاتا ہے، نہ کمانے میں حلال کو دیکھتا ہے، نہ کمانے میں حرام کو دیکھتا ہے۔ ایمان کمزور ہو جائے گا تو عمل کمزور ہو جائے گا، عمل کمزور ہو جائے گا تو انسان کا تقوی کمزور پڑ جائے گا، جب انسان کا تقوی کمزور پڑ جائے گا تو آدمی حلال کو بھی کھائے گا اور آدمی حرام کو بھی کھائے گا۔ اس سے میرے نبی نے فرمایا، اگر محنت کر کے زندگی میں صرف دو باتیں پیدا کر لے، ایمان اور تقوی پیدا کر لے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دیں گے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں کتنی برکت تھی، ان کے ایمان میں کیا برکت تھی، ان کے عمل میں کتنی برکت تھی۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بذات خود بنفس نفیس خندق کھود رہے ہیں، اور صحابہ کا مجمع خندق کھود رہا ہے، اور سردی کے موسم میں بھوک زیادہ لگتی ہے، ایسے عالم صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے۔ ایک طرف مہاجرین کا مجمع خندق کھود رہا ہے، ایک طرف مدینہ منورہ کے انصار خندق کھود رہے ہیں، اور اللہ کے نبی اپنی زبان سے یوں فرماتے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر میرے نبی کے زبان پر جملہ ہوتا، فاغفر الانصار والمہاجرہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انصار کی بھی مغفرت فرما، تو مہاجرین کی بھی مغفرت فرما۔ مدینہ منورہ کے صحابہ اور مہاجرین خندق کھود رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بھوک کی عالم میں ہے، صحابہ کرام بھوک کی عالم میں ہے، صحابہ کرام کے پیٹوں پر دو پتھر ہیں، اندر منافقین کا ڈر ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں غزوہ خندق کے صحابہ کی دل کی کیفیت کو بیان کیا ہے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اتنے خطرناک حالات تھے کہ صحابہ کے کلیجے، صحابہ کرام کے کلیجے ان کے گلے کو آ چکے تھے، اور صحابہ کرام جن جوڑے جا رہے تھے، خطرناک اندر سے بھی حالات تھے، اور پورا کفر اکٹھا ہو کر صحابہ کو اسلام کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ ایسے وقت میں پورا صحابہ کا مجمع میرے نبی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ کر اللہ کے دین کی محنت میں لگا ہوا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں، ہم کو بھوک لگی، شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں بھوک لگی ہے، اور صحابہ کرام کے پیٹوں پر ایک ایک پتھر ہیں۔ تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے صرف اپنی چادر کو ہٹایا تو میرے نبی کے پیٹ مبارک پر دو پتھر تھے۔ پتھر کا مطلب ہوتا پتھر کیوں لگاتے تھے؟
جب انسان بہت بھوک میں ہوتا ہے تو اندر کی آتے اندر انسان کو کاٹتے ہیں، بھوکا انسان تڑپتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اس نے پیڑ پر پتھر باندھتے تھے کہ پتھر کے وزن کی وجہ سے آنتیں سکڑ جاتی تھی تو بھوک کا احساس تھوڑا سا کم ہو جایا کرتا تھا۔ یہ پتھر لگانے کی وجہ تھی۔ عائشہ فرماتے ہیں جب میرے نبی کو بھوک لگتی تھی میں ان کے گھر میں ہوتی تھی، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم چارپائی پر اپنا سر یوں کر کے روتے تھے، تڑپتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتے اللہ کے نبی آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کیوں اس طریقے پر سو رہے ہیں؟ کہ عائشہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ میرے بھائیو، اتنے بڑے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا جس نبی کے طفل میں اللہ نے زمین و آسمان کو سجایا ہو اور کائنات کو بنایا ہو، اس نبی کی بھوک کا اتنا بڑا خطرناک عالم ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آج میں نے جنت کو بھی دیکھا اور آج میں نے جہنم کے مناظر کو بھی دیکھا۔ پھر جہنم کے طبقات گنائے کہ جہنم کے 7 طبقے ہیں، ایک کا نام سقر ہے، ایک کا نام سقیم ہے، ایک کا نام لظہ ہے، ایک کا نام شوا ہے، ایک کا نام حطمہ ہے۔ یہ جہنم کے ڈپارٹمنٹ کے نام گنانے کے بعد فرمایا جہنم کے اوپر کا جو ہے اوپر کا طبقہ، وہاں پہ جبرائیل خاموش ہو گئے۔ پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سب سے نیچے اللہ پاک منافقین کو ڈالے گا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ صائبین کو ڈالے گا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ڈالے گا، نصارہ کو ڈالے گا، مشرکین کو ڈالے گا۔ جب اوپر کا طبقہ ہے جبرائیل خاموش ہو گئے۔ آپ نے کہا جبرائیل تم کو خاموش کیوں ہو گئے؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ جہنم کے اوپر کے طبقے میں آپ کی گنہگار امت کو ڈالا جائے گا، آپ کی گنہگار امت کو ڈالا جائے گا۔ اتنا سننا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر میرے بھائی لرزہ طاری ہو گیا کہ میری امت کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پانی نہیں پینا، میری امت جہنم کے طبقے میں میری امت کو ڈالا جائے گا۔ اللہ کے نبی میرے بھائیو آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ جبرائیل آسمان پر جا چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو جب افاقہ ہوا تو آپ نے صحابہ سے بولنا بند کر دیا۔ آپ کسی بات نہیں فرماتے، مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں اور آپ کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے رگ رگ میں اللہ کے نبی کی محبت تھی میرے بھائیو۔ بچوں کے بغیر صحابہ کو پرواہ نہ تھی، بیوی کو دیکھنا صحابہ کو اتنا گوارا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کی محبت صحابہ کی دل کی رگ رگ میں تھی، بلکہ محبت سے اوپر صحابہ کرام کے دل میں نبی کا عشق تھا، نبی کا عشق تھا۔ حضرت طلحہ بن برا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ رہتے تھے۔ کبھی آپ کے دائیں آوے، کبھی آپ کے بائیں، کبھی آپ کے ہاتھوں کو چومے، کبھی آپ کی پیشانی کو چومے۔ طلحہ بن برا بالکل نوجوان صحابی ہے جو صحابہ کی جلد 2 میں لکھا ہے۔ آپ نے پوچھا طلحہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کہ نعم یا رسول اللہ انا احبک حبا شدیدا، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے طلحہ بن برا کا امتحان لیا کہ طلحہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، جاؤ تمہاری ماں کی گردن کو جدا کر کے لے آؤ، کہ تمہارے دل میں تمہاری ماں کی محبت ہے یا اللہ کے نبی کی محبت زیادہ ہے؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے دلوں میں تمہاری بیٹوں کی، تمہارے خاندان کی، تمہارے آبا و اجداد کی، تمہاری وہ کاروبار جن کے نقصان پر تم جماعتوں میں نہیں نکلتے، جن کے نقصان پر تمہیں ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے، ومساکن ترضونها، اور وہ بڑے بڑے تمہارے بنگلے جو تم کو پسند ہیں، واموال اقترفتموها، اور وہ تمہارا مال جو تمہارے بینکوں میں جمع ہے، جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے، ان چاروں کی محبت تم کو اللہ کی محبت سے زیادہ ہے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ کے نبی کی محبت سے زیادہ ہے اور اللہ کے دین کی محنت سے زیادہ محبت ہے۔ انتظار کرو، زمینوں پر اللہ کا عذاب اترنے والا ہے۔ فرد ہوگا تو فرد کی زندگی میں اللہ کا عذاب کو آسمان توڑ کے نہیں آتا،
اللہ سب سے پہلے اللہ پاک دلوں میں اللہ اس کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جب انسان اللہ کی ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرنے پر لگ جاتا ہے، مجھے نماز سے کیا مطلب ہے، مجھے مشورے سے کیا مطلب ہے، مجھے اللہ کے دن کی محنت سے کیا مطلب ہے۔ جن کو بھی اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ دعوت کی برکت سے دیا ہے، یہ صحابہ کرام کو دیا تھا۔ اللہ آزماتا ہے، مال کے آنے کے بعد دعوت کے تقاضے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ انتظار کرو، حالات آنے کی شکل ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اس کا دل نہیں بھرتا، اس کی راتوں کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں، بیوی اس پر شک کرتی ہے، بیوی و شوہر کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، اولاد نافرمان بن جاتی ہے، اور سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں، اور گھروں میں چیخوں کی آواز شروع ہو جاتی ہے کہ زندگی تنگ ہو گئی، نہ رشتہ دار اچھے لگتے ہیں، نہ بھائی اچھا لگتا ہے، کہ دین کی محنت کی چھوڑنے کی بنیاد پر زندگیاں تنگ ہو گئی۔ اللہ دنیا میں زندگیاں تنگ کر دیں گے، دل بے چین ہو جائے گا، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور آخرت میں اللہ انسان کو اندھا اٹھائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہے گا، رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، آج تو نے مجھے اندھا کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اے میرے بندے، جب تو نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تو آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ جس کو اللہ بھول جاوے اس کی ساحل، اس کی منزل کبھی ساحل پر نہیں آتی، اس کی زندگی کبھی مقصد پر پوری نہیں ہوتی، وہ ہدف میں مار کھا جاتا ہے کہ زندگی تنگ ہو گئی۔ اس اللہ قرآن کریم اپنے بندوں کو بڑے محبت سے پکارتے ہیں، اے میرے پیارے بندو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اے میرے پیارے بندو، تم ان لوگوں کی طرح زندگی مت گزارو کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ جب کسی کو بھلا دیتے ہیں، ہماری زندگی تنگ ہو جاتی ہے، کٹی پتنگ کی طرح ہو جاتی ہے کہ کٹی پتنگ کو پتہ نہیں کون سی نالی میں گرنا ہے، کون سے کیچڑ میں پھنسنا ہے، اور کون سے بچے کے ہاتھ میں مجھے جانا ہے۔ زندگی کٹی پتنگ کی طرح ہو جاتی ہے، بڑے بڑے اسباب کے ہونے کے باوجود زندگیاں میرے بڑے برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تب زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ نمبر دو، جو اللہ کا عذاب آتا ہے زندگی تنگ ہونے کے بعد، اللہ اسباب کی برکتوں کو کھینچ لیتا ہے۔ یہ پوری بھوت کی ساری دکانوں کی شکل تو ہوتی ہے، اللہ برکت کو کھینچ لیتا ہے۔ دکانوں کی شکل ہوتی ہے، شکل دکان نہیں ہے، دکانوں میں نفع مقصود ہے، تجارت سے نفع مقصود ہے، دعوت کی محنت سے زندگی میں دین آنا مقصود ہے۔ دعوت برائے دعوت نہیں ہے، دعوت برائے دین ہے۔ ہماری زندگی میں دین آ رہا ہو، خیر خائی آ رہی ہو، دین کے مٹنے کا درد آ رہا ہو، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو رہا ہو، یہ دعوت کا مقصد زندگی میں دین لانا ہے۔ صرف نقل و حرکت چکی کی طرح ہلنا نہیں ہے، میرے بھائی فرائض کا اہتمام آ رہا ہو، سنتوں کی پابندی آ رہی ہو، نوافل کی کثرت آ رہی ہو، راتوں کا رونا ہمارا بڑھ رہا ہو، یہ دعوت کا مقصد زندگی میں دین کو لانا ہے۔ اللہ اسباب کی برکت کو کھینچ لیتا ہے۔ نمبر 3، اللہ دعا کی قبولیت کو ختم کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم طلحہ بن برا کو کہا، طلحہ جب اپنی ماں کی گردن کو کاٹ کے آؤ، تو فوراً دوڑے۔ امتحان ہے، امتحان، کہ مال کی محبت ہے یا اللہ کے راستے کی محبت ہے، کاروبار کی محبت ہے یا اللہ کے راستے کی محبت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الارض، ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں کہا جاتا ہے نکلو اللہ کے راستے میں اور پھرو اللہ کے راستے میں، تم زمینوں میں دس جاتے ہو، ہمیں مشورہ نہیں ملتا، ابھی یہ سیزن ہے، ابھی یہ موسم ہے۔ اللہ بڑے انداز سے فرماتے ہیں، اور رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ کیا تم جنت کو بھول گئے؟ کیا تم جنت کی حوروں کو بھول گئے؟ کیا تم جنت کی نعمتوں کو بھول گئے؟ کیا تم جنت کے مناظر کو بھول گئے؟ اور رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ میرا پروردگار کتنے پیار کے انداز اپنے بندوں کو دنیا کی حقیقت سمجھاتا ہے کہ دنیا تو چند دن کا سامان ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ
لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگوں کے کان ہوتے، یہ لوگوں کے دل ہوتے تو سمجھتے زندگی کا مقصد صرف آخرت کو بنانا ہے، آخرت کی تیاری ہے۔ تو طلحہ بن برا فوراً دوڑے، آپ نے کہا طلحہ واپس آ جاؤ، میں امت کو کاٹنے نہیں آیا، میں تو امت کو جوڑنے آیا ہوں، امت کو جوڑنے آیا ہوں۔ آپ طلحہ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ ایک بار طلحہ فجر میں دکھے نہیں، پوچھا آپ نے طلحہ فجر کی نماز میں نہیں ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم طلحہ بن برا تو بیمار ہے۔ آپ صحابہ کا تفقد کرتے تھے، صحابہ فجر میں کتنے ہیں، ظہر میں کتنے ہیں، کھیتی باڑی میں کتنے ہیں۔ دعوت کا ساتھی صرف مشورے میں بیٹھ کر نہ چلا جاوے بھائیو، دعوت ایک بے چینی کا نام ہے، ایک بے قراری کا نام ہے، ایک اندر کی کیفیت کا نام دعوت ہے۔ 4 مہینے والے کو دائی نہیں بولتے اور چلے والے کو دائی نہیں بولتے، دائی تو اس کو بولتے جو دین کے نقصان کو برداشت نہ کر سکے۔ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی ہو اور میں زندہ رہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نمازوں کی تعداد کم ہو رہی ہو، میرے کاروبار چمک رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صدیق اکبر کا جملہ تھا، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، نہیں، دین میں کمی ہو میں زندہ رہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ پورے مدینے کو خالی کیا ہے صحابہ کرام سے، 3 دن تک کوئی مدینے کا نوجوان مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھا۔ میں اللہ سے فرماتے تھے کام کو کام بناؤ گے تو کام بڑھے گا، اور کام کو کھیل بناؤ گے تو کھیل بڑھے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، میرا پروردگار جس طرح پیغمبروں کو ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا، تم نے اپنی امت پر کیا محنت کی، اپنے قوم پر تم نے کیا محنت کی، اللہ اس امت کے کام کرنے والے ساتھیوں کو بھی اپنے قوم کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، یہ امت صرف نماز پڑھنے نہیں آئی، نماز پڑھانے بھی آئی ہے، نماز کو زندہ کرنے آئی ہے، فرائض کو زندہ کرنے امت آئی ہے۔ ہم میرے بھائیو صرف 5 وقت کی نماز پڑھنا اس امت کا کام نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسی محنت فرمائی ہے۔ تو طلحہ نہیں ہے، آپ رات کو ان کے گھر پر تشریف لے گئے صحابہ کرام کے ساتھ، ساتھی بیماروں اس کی عیادت کرے، مشورے میں کیوں نہ بدگمانی نہ کرے، 1 دن نہیں آیا، 2 دن نہیں آیا، ساتھیوں کی اس کی خبر گیری کرو، اس کے گھر پر جاؤ اور گھروں پر بیٹھ کر ملاقات کرو۔ یہ دروازے کی ملاقات نہیں ہوتی، اکرام سے ساتھیوں کو گھر پر بٹھاؤ اور ایک ساتھی ان کے سامنے پورا آدھا گھنٹہ اس طریقے پر اللہ کی دین کی بات کرے، اور ہمارے یہ ساتھی اپنے ساتھیوں کو گھر پر بٹھاوے تو نیا مجمع بھی اپنے گھروں پر بٹھائے گا۔ گھر کی ملاقات ہے، گھر کے باہر کی ملاقات نہیں ہے، گھر کے اندر بٹھا کر ملاقات کرو، جو بات بیٹھ کر سنی جاتی ہے وہ بات دلوں کے اندر اثر کرتی ہے، بات بیٹھ کر کی جاوے تاکہ دلوں کے اندر ہمارے اللہ کے دین کی بات پہنچ جاوے۔ آپ طلحہ بن برا کے گھر پر گئے، دیکھا طلحہ بےہوشی کے عالم میں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ طلحہ اسی بیماری میں اللہ کے پیارے ہو جائیں گے۔ تو آپ نے گھر والوں کو فرمایا اگر طلحہ بن برا رات کو انتقال ہو جاوے تو مجھے بلانا، میں ان کو غسل بھی دوں گا، ان کو کفن بھی دوں گا، میں ان کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ یہ اللہ کے نبی کو اپنے صحابہ سے محبت ہے، اور صحابہ کرام کے دل میں تو اللہ کے نبی کا عشق تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے جانے کے بعد طلحہ بن برا کو افاقہ ہوا، ہوش آیا، تو پوچھا کوئی آیا تھا؟ کہ ہاں اللہ کے نبی آئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ طلحہ بن برا کی زندگی کی آخری گھڑیاں چل لگی ہے، اگر وہ چلے جاوے دنیا سے تو مجھے بلانا، میں ان کو غسل بھی دوں گا، ان کو کفن بھی دوں گا، اور میں ان کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو کہا نہیں، اگر رات کو میرا انتقال ہو جاوے تو اللہ کے نبی کو مت بلانا میرے جنازے میں۔ حقیقی محبت ہے، حقیقی محبت۔ تو گھر والوں نے کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا غسل دینا اور میرے نبی کا کفن دینا اور میرے نبی کا نماز جنازہ پڑھانا تو بڑی بات ہے۔ فرمایا نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے، اگر رات کو میرا انتقال ہو جاوے، میرا گھر تو مسجد قباء کے پاس ہے، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبی میں رہتے ہیں، بیچ میں یہودیوں کا قبیلہ ہے، اگر رات کو انتقال ہو گیا، اگر وہ سرکار مدینہ وہاں سے رات کو گھر سے نکلے اور کسی یہودی نے میرے نبی کو تکلیف پہنچائی تو کل قیامت کے میدان طلحہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ دل کی رگ رگ میں محبت تھی۔ طلحہ بن برا کا رات کو انتقال ہو گیا، گھر والوں نے غسل بھی دیا، کفن بھی دیا اور ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ نے بعد الفجر پوچھا طلحہ بن برا کا کیا حال ہے؟
کہ یا رسول اللہ ان کا تو انتقال ہو چکا اور ان کو تو دفن بھی کر دیا. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم یہ نوجوان صحابی کی محبت پر آپ رو گئے اور آپ نے کہا چلو جنت البقیع میں، اور آپ نے دوبارہ نماز جنازہ پڑھائی اور اللہ کے سامنے یوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا یا اللہ مجھے طلحہ سے محبت ہے، طلحہ کو مجھ سے محبت ہے. جب طلحہ بن برا تیرے پاس آ رہا ہو یا اللہ تو طلحہ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہو اور طلحہ بن برا تیری طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہو. یہ میرے نبی نے دعا دی. صحابہ کرام فرماتے ہمیں یوں ہوا کاش طلحہ بن برا کی جگہ پر ہمارا جنازہ ہوتا اور ہمیں اللہ کے نبی کی دعائیں ملتی. تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل کے جانے کے بعد کہ وہ جہنم کے اوپر کے طبقے میں آپ کی گنہگار امت کو ڈالا جائے گا، تو میرے نبی تو بہت غمگین تھے. اللہ کے نبی تو رونا شروع کیا. 3 دن تک صحابہ سے بات نہیں ہوتی. صدیق اکبر پریشان ہیں. صدیق اکبر بڑے صحابی رسول ہے، رگ رگ میں اللہ کے نبی کی محبت تھی. صدیق اکبر گئے یا رسول اللہ، مشورہ کیا کون حضور کے پاس جاوے؟ کہ میں جاتا ہوں. اور جا کر سلام کیا السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے سلام کا جواب آہستہ سے دیا لیکن دروازہ نہیں کھولا. ابو بکر کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. مسند احمد کی روایت ہے اور تفسیر عبدالرزاق کے اندر تفسیر قرطبی میں روایت لکھی ہے اور علامہ ابن البر نے روایت لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی 40 سال کی آپ کو 40 سال میں نبوت ملی. صدیق اکبر اللہ کے نبی سے 2 سال چھوٹے تھے. ملک شام کے تجارت کرنے کے لیے، شام میں تجارت کرنے کے لیے گئے. ملک شام میں جانے کے بعد خواب دیکھا. صدیق اکبر نے خواب کی تعبیر وہاں کے عالم راہب سے پوچھی. تو عیسائی بڑے عالم تھے. اللہ کے نبی کی نبوت کے بعثت کے پہلے خواب کی تعبیر کہ مجھے خواب دیکھا ہے. تو پوچھا تم کہاں سے ہو؟ کہ میں مکہ المکرمہ سے ہو. تمہارا شغل کیا ہے؟ کہ میں تاجر ہوں. تمہارا نام کیا ہے؟ کہ ابو بکر نام ہے. کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہاری قوم ایک نبی پیدا ہوگا. انت تکون وزیرہ فی حیاتہ وتکون خلیفۃ بعد مماتہ. آپ اس نبی کے زندگی میں وزیر بنو گے اور اس نبی سے دنیا سے جانے کے بعد آپ ان کے خلیفہ بنو گے. ایک خواب کی تعبیر بتائی. صدیق اکبر فرماتے ہیں لم یخبر احد من الناس. میں نے خواب کی تعبیر میں نے کسی کو نہیں بتلائی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال میں نبوت کا اعلان کیا، ادعا النبوہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں. آپ کی نبوت تو بہت پہلے سے مل چکی تھی. ابھی آدم علیہ السلام کی ابھی مٹی بھی ان کا پتلا بھی نہیں بنا تھا. آدم علیہ السلام ابھی مٹی کے درمیان میں تھے. اس سے پہلے میرے نبی کو نبوت مل چکی تھی لیکن آپ نے 40 سال میں نبوت کا اعلان کیا. فضل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا فضل قرآن میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت زمین و آسمان کے پیدا کرنے کے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. او میرے یاسین، قرآن کی عظمتوں کی قسم، تو میرا رسول ہے، تو میرا رسول ہے. ابھی زمین نہ بنی، ابھی آسمان نہ بنا. اللہ نے اس کے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی میرے اللہ نے تلاوت فرمائی اور اپنے نبی کو کہا انک لمن المرسلین، تو میرا رسول ہے. دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کی نبوت تو پہلے سے تھی لیکن نبوت کا اعلان اپنے 40 سال کی عمر میں کیا. راستے میں صدیق اکبر ملے کہ صدیق ایمان قبول کر لو، اللہ پر ایمان لاؤ، میں اللہ کا نبی ہوں. تو صدیق اکبر نے کہا مد دلیل علامہ تدعی یا محمد، یہ محمد تمہاری نبوت کی دلیل کیا ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو؟ تو فوراً فرمایا رؤی التی رأیتھا بالشام، میری نبوت کی دلیل تیرا وہ خواب ہے جو تو نے ملک شام میں دیکھا تھا اور تو نے کسی کو نہیں بتایا تھا. اتنا کہنا تھا. قام، صدیق اکبر کھڑے ہو گئے. وَاعْتَنَقَهُ، میرے نبی سے معانقہ کیا. وَقَبَّلَ بَيْنَ أَعْيُنِ النَّاسِ، اور اللہ کے نبی کی پیشانی پر بوسہ دیا. پھر کہا یا رسول اللہ، میرا جان بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے. پہلے دن کے مسلمان کا یہ جملہ ہے، میرا جان بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے. میں آپ کا غلام ہوں یا رسول اللہ. آپ کے اشاروں پر میری جان کو لگاوے اور آپ کے اشاروں پر میرا مال لگاوے. میرے نبی نے فرمایا میں تمام کا احسان دے چکا ہوں، میں ابو بکر کا احسان کا بدلہ دے نہیں چکا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صدیق اکبر کے مال کو اپنے مال کی طرح آپ خرچ کیا فرماتے تھے. اور میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان زمین پر چلتی ہوئی زندہ لاش کو دیکھنا چاہے تب وہ قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو دیکھ لے. کیا زندگی میں نرمی تھی، کیا عاجزی تھی.
ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت سب سے زیادہ نرم مزاج والے صدیق اکبر ہے۔ کہا یا رسول اللہ دروازہ کھولیے، آپ نے دروازہ نہیں کھولا، روتے روتے واپس آ گئے۔ حضرت عمر فاروق پہنچے، السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ نے سلام کا جواب تو دیا لیکن آپ نے دروازہ نہیں کھولا۔ فرمایا حضرت سلمان کو بھیجو، سلمان کو بھیجو، کیونکہ سلمان فارسی آپ کو بڑی محبت تھی۔ آپ فرماتے سلمان منا من اہل البیت، کہ سلمان فارسی تو اہل بیت میں سے ہے۔ انا احبک سلمان، میں سلمان سے محبت کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ساری دنیا کی انسانیت جنت کی مشتاق ہے اور جنت سلمان فارسی کی مشتاق ہے۔ سلمان فارسی حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا لیکن آپ نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر مشورہ کیا حضرت علی کو بھیجو، صحابہ کا مجمع رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کون سے غم میں مبتلا ہے، ہم سے بات نہیں فرماتے، نماز پڑھاتے ہیں اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا مجھے مت بھیجو، اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ کو بھیجو۔ جب حضرت فاطمہ نبی کے گھر پر پہنچی ہے، جیسے دروازہ کھٹکھٹایا، میرے نبی نے فرمایا تو میری بیٹی فاطمہ کے کھٹکھٹانے کی آواز ہے۔ آپ نے دروازہ کھولا، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہے، روتے روتے آپ کی داڑھی تر ہو گئی ہے، حتیٰ تبل لحیتہ۔ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ ابا جان آپ کیوں روتے ہو؟ روتے روتے آپ کی داڑھی تر ہو گئی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ، جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور جبرائیل نے مجھے یوں کہا تھا کہ آپ کی گنہگار امت کو جہنم کے اوپر کے طبقے میں ڈالا جائے گا۔ میں اللہ سے منا رہا ہوں کہ پروردگار میری امت تو کمزور ہے، میری امت جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکے گی؟ اس نبی کو اپنی امت سے اتنا بڑا پیار ہے، اور میرے نبی دنیا سے جاتے وقت فرمایا تھا اے میری امت، میں نے کبھی اپنے بچوں کے گھر نہیں بنائے، اپنی بیٹیوں کے گھر میں نے نہیں بنائے۔ لا تسود وجہک یوم القیامہ، کل قیامت کے میدان میں لا تسود وجہک یوم القیامہ، کل قیامت کے میدان میں اللہ کی نافرمانی کر کے میرے چہرے کو لوگوں کے سامنے کالا مت کرنا، نبیوں کے سامنے میرے چہرے کو نیچا مت کرنا۔ دین کی بڑی قربانی اللہ کے نبی نے دی ہے۔ اگر میرے نبی چاہتے، حضرت علی فرماتے ہیں ایک گھر میں اتنا سارا گھر میں کھانے کا فاقہ آیا کہ جاؤ فاطمہ تمہارے ابا کے پاس جاؤ، کوئی خادم ملے گا، کوئی نوکرانی مل جائے گی، تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ حضرت فاطمہ میں بڑی شرم تھی، فاطمہ حضور کی خدمت میں گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایک کام کے لیے آئی ہو، گھر میں تھکن بہت ہے، کام مجھے بہت کرنا پڑتا ہے۔ میرے نبی چاہتے آپ کے پاس غلام آئے ہوئے تھے، آپ کے پاس خادمہ آئی ہوئی تھی، آپ کے پاس بکریاں آئی ہوئی تھی، تو مجھ کوئی بکری دے دیتے۔ تو میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے پاس سب کچھ ہے، جب تک مدینہ کے بھوکوں کی بھوک پوری نہیں ہوگی تب تک نبی اپنی بیٹی کی بھوک کو پورا نہیں کر سکتا۔ پھر میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کا امتحان لیا، بیٹے اگر تم کہو تو میں آپ کو 5 بکریاں دے دوں، اگر تم کہو تو میں آپ کو 5 کلمات دے دوں۔ کیا نبی نے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا نہیں ہوگا؟ وہ سوکھے ہوئے ہونٹ، وہ نرم مزاج والی فاطمہ کا فاقہ، جب اللہ کرے اپنی بیٹی کی زندگی کو دیکھی ہوگی، ہم کیا کر سکتے تھے؟ نبی نے امت کو بتلایا ہے کہ نبی کا گھر تو قربانی کے لیے پیدا ہوا ہے، نبی کے گھر سے قربانی شروع ہوگی۔ آپ نے کہا بیٹی فاطمہ تم چاہو تو 5 بکریاں دے دوں یا 5 کلمات دے دوں۔ فاطمہ سمجھ چکی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میرا امتحان لینا چاہ رہے ہیں۔ تو کہا ابا جان مجھے 5 بکریاں نہیں چاہیے، مجھے تو 5 کلمات چاہیے۔ کہ بیٹی یہ 5 کلمات لے لے، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا راحم المساکین، یا ذی القوۃ المتین، یا ارحم الراحمین۔ اے میری بیٹی فاطمہ ان 5 کلمات سے تو اللہ سے دعا کر، اللہ تیری دنیا کے کاموں کو آسان کر دے گا۔ فاطمہ جب گھر پر پہنچی ہے، حسن حسین مارے بھوک کے تڑپ رہے تھے۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ خالی ہاتھ آئی ہو، کیا لے کر آئی؟ کہ دنیا لینے گئی تھی دین لے کر آئی ہوں، دنیا لینے گئی تھی دین لے کر آئی ہوں۔ حضرت نے فرمایا فاطمہ آج میری زندگی کا سب سے قیمتی دن ہے کہ میرے گھر میں دنیا کے بدلے میں آخرت میرے گھر میں آئی ہے۔ یہ جذبہ بنایا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی عورتوں نے، اللہ کے نبی کی بیویاں تو ہماری ماں ہے، جب خرچے کا تقاضا کیا، 9 مدینہ منورہ میں 9 بیویاں تھیں اور 9 گھروں میں کھانے کے فاقے تھے، تو بیویاں جمع ہوئی کہ حضور خرچے کا تقاضا کرے، اللہ کا نبی تھوڑا ہمارا گھر کا خرچہ بڑھا دو، گھر میں بہت بھوک ہے، بہت بھوک ہے۔ نبی کو غصہ آیا کہ نبی کی عورتیں ہو کر تم نے کھانے کا تقاضا کیا ہے اور خرچے کا تقاضا ہوا ہے، آپ نے عورتوں سے علیحدگی اختیار کر لی، اوپر کے کمرے میں چلے گئے۔
اور پورے مدینے میں بات پھیل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، حالانکہ طلاق نہیں دی تھی۔ ابو بکر صدیق دوڑتے دوڑتے آئے کہ عائشہ تو نے کیا کیا؟ تو نے حضور کو ناراض کیا۔ اللہ کے نبی کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، یا عائشہ جب حضور ناراض ہو جائیں گے تو میرا کیا بنے گا؟ حضرت عمر فاروق اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو کوسنے لگے، حفصہ تو نے کیا کیا؟ تو نے اللہ کے نبی کو خرچے کا تقاضا کر کے اللہ کے نبی کو پریشان کیا۔ پھر دونوں صحابہ کرام حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ کیا تم نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے؟ آپ نے کہا نہیں، میں اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے۔ اللہ نے پھر کلام اللہ کی آیت نازل فرمائی، اے نبی اپنی عورتوں کو بتا دو، میں آپ کو دعوت سمجھا رہا ہوں میرے بھائیو، میری سمجھانے کی طاقت نہیں ہے، یہ دنیا کام کرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی اپنی عورتوں کو بتا دو، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں کو بتا دو، اگر ان کو دنیا چاہیے اور دنیا کی خوبصورتی چاہیے اور دنیا کے ٹھکرے چاہیے تو نبی ان کو بلا کر کہہ دو فتعالین، آؤ میں تم کو مہر کی رقم دے کر میں تم کو طلاق دے کر تم کو اپنے نکاح سے فارغ کر دوں۔ اللہ کے نبی کی زندگی نمونہ بنائی ہے۔ پھر میرے اللہ نے کہا آخر میں یہ فرمایا، نبی اپنی عورتوں کو آگے کی باتیں سنا دو، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یہ نبی اپنی بیویوں کو بتا دو، اگر ان کو اللہ چاہیے اور ان کو نبی چاہیے اور ان کو آخرت کی زندگی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابیات کو جمع فرمایا، اپنی ازواج مطہرات کو فرمایا، سب سے پہلے اپنے عائشہ کو بولا کہ عائشہ تم جلدی فیصلہ مت کر، اپنے ابا کو پوچھ کے فیصلہ کرنا، یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ زندگی بھوک کے عالم میں گزار دوں گی، تڑپ تڑپ کے بھر جاؤں گی، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ اور ساری کی ساری بیویوں نے اللہ کے نبی کی نکاح میں رہنے کو پسند کیا۔ یہ امت میں نمونہ بنایا ہے۔ میرے کاروبار عوام کے کاروبار کی طرح نہیں چمکیں گے اور میری دکانیں عوام کے دکانوں کی طرح نہیں چمکے گی۔ میرے اور آپ نے دعوت کی محنت کو سمجھا گئے، اور دعوت کی روحی قربانی ہے، اللہ کو پیاری ہے قربانی، فرشتوں کو نہیں ملتا یہ جذبہ انسانی، نصیبہ ساتھ دیتا گے وہی دیتے گے قربانی، اللہ کو پیاری ہے قربانی، اللہ قربانی لیں گے پھر ہدایت دیں گے۔ یہ قربانی آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اندرون سے نکلی ہے۔ میرے بھائیو اسے دعوت کا اگر ہم کو نہیں ملا، حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ بڑے فخر سے فرماتے تھے یہ کام تو قرن اول کا ہیرا ہے، یہ کام تو قرن اول کا ہیرا ہے، اور قرن اول کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ بچوں کی بھوک صحابہ نے دیکھی ہے اور اپنے گھر میں بچوں کو تڑپتا ہوا صحابہ نے دیکھا ہے۔ ابن عابد ندری اور عبداللہ بن مغفل اللہ کے راستے میں جانے کی تمنا ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جا رہے تھے تو دو صحابہ ابو لیلہ اور ابن عابد ندری یہ دونوں بھوک کی بنیاد پر گھر میں بیٹھے تھے، دور کا سفر تھا، ان کے پاس سواری نہیں تھی۔ کہا یا رسول اللہ ہمیں سواری کا انتظام ہوگا؟ آپ نے کہا میرے پاس بھی سواری نہیں ہے۔ عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں میں ان دونوں کے پاس گیا تو دونوں اس طریقے پر گھر میں تڑپ پڑے تھے جس طرح مچھلی تڑپتی ہے کہ مجمع کا مجمع اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، دور کا سفر ہے، ہمارے پاس زادے تو ہمارے پاس توشہ نہیں ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ ابن مغفل فرماتے ہیں میں نے ان دونوں کو کہا میں تم کو اپنی سواری دیتا ہوں، تم اللہ کے راستے میں ابھی نکل جاؤ۔ میں نے اور آپ نے اللہ کے راستے کی محنت کو کیا سمجھا ہے؟ یہ کوئی رمکڑا ہے، کوئی ٹوئے ہے، کوئی کھلونا ہے، یہ تو نبوت والا غم ہے، نبوت والا درد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اس قبر شریف میں سوئے ہوئے ہیں، اور علم نے لکھا ہے کہ جو مٹی میرے نبی کے جسم مبارک سے جو مٹی لگی ہوئی ہے اس مٹی کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک لوح و قلم سے عرش سے اور پوری کائنات سے یہ مٹی اللہ کی بارگاہ میں افضل ہے کہ مٹی میرے نبی کے جسم اطہر سے لگی ہے۔ جب مٹی کی یہ قیمت اللہ کی بارگاہ میں ہے، صرف میرے نبی کے بدن کے ملنے کی وجہ سے وہ کام وہ فکرے جو اللہ کے نبی کی زندگی سے امت میں منتقل ہوئی ہے ان فکروں والا کام کروں گے، اللہ ہمیں کتنا قیمتی بنائے گا، اللہ پاک ہمیں کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ اس سے میرے بھائیوں ہم اللہ کی دین کی محنت کو زندہ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو اللہ کے راستے میں بھیجا، تمام صحابہ کرام کو جان کی قربانی لگوائی۔ ہمارے کام میں پہلے جان ہے بعد میں مال ہے، اور تمام صحابہ کرام کے پاس جتنا مال تھا
مال کو بھی اللہ کے دین کے تقاضے پر لگوایا، لیکن تمام صحابہ کرام کی جانیں اللہ کے راستے میں لگوائی۔ مسجد نبی میں صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے آیت پڑھی، صحابہ کو ترغیب دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب اللہ کے راستے میں جانے کی تشکیل فرماتے تھے تو صحابہ یوں تڑپتے تھے نکلنے کے لیے، یوں تڑپتے تھے شہید ہونے کے لیے۔ تو صحابہ کو یقین تھا دنیا تو چند دن کی جگہ ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، لوگوں دوڑو اپنے رب کی طرف، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، دوڑو اپنے رب کی طرف اور مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ پورا صحابہ کا مجمع اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ باپ اپنے بیٹے کو روانہ کر رہا ہے اور ماں اپنے بیٹے کو روانہ کر رہی ہے اور بھائی بہن اپنے بھائی کو روانہ کر رہی ہے۔ مدینے کے نوجوان اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ ایک صاحب بخاری شریف کی روایت ہے، ایک صحابی کونے میں بیٹھا تھا، اقربا، وہ خاموش تھے۔ اقربا، اب اقربا تم نہیں جانے والے؟ تو جواب نہیں دیا۔ وہ گھر پر پہنچے، ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، ان کا چھوٹا سا بیٹا بشیر تھا، بشیر 8 سال کا بیٹا مدینہ منورہ کے دیہات میں رہتے تھے۔ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں جانے کی تشکیل فرمائی ہے، گھر گھر سے لوگ روانہ ہو رہے ہیں، کوئی شہید ہو کر آئے گا، کوئی مال غنیمت کو لے کر آئے گا۔ بیٹا تو مدینہ منورہ میں اکیلا ہے۔ وہ بیٹا تو صحابیہ کا بیٹا تھا، صحابیہ کا بیٹا تھا۔ اب باجان آپ اللہ کے راستے میں چلے جاؤ، میری فکر مت کرو، میرا اللہ پروردگار ہے، تم نے تو مجھے سکھایا ہے، کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اللہ کے حوالے چھوڑ دو۔ حضرت اقربا فرماتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو اونٹنی پر بٹھایا اور دونوں باپ بیٹے جا رہے ہیں۔ جب مدینہ منورہ کی سرحد آئی تو بیٹے کو نیچے اتارا کہ بیٹا میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں۔ حضرت بشیر نے کہا ابا جان میں مدینہ منورہ کے دیہات میں اکیلا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، جیسے آپ کا وقت پورا ہو جائے جلدی سے گھر پر واپس آ جانا، کسے معلوم ہے جدائی ہمیشہ کی ہونے والی ہے۔ حضرت بشیر فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ کی پہاڑی پر چڑھ جاتا اور اپنے ابا کے آنے کا انتظار کرتا، میرے ابو آ جائیں گے۔ یہاں تک کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع کے ساتھ اللہ کے نبی آ رہے ہیں۔ میں دوڑتا گیا، میں نے نظر دوڑائی، میرے ابا مجھے نظر نہیں آئے۔ میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ کو پکڑ کے یا رسول اللہ این ابی این ابی، میرے ابو کہاں ہے، میرے ابا جان کہاں ہے؟ آپ نے اپنی گردن کو جھکا لیا۔ حضرت بشیر فرماتے ہیں لقد علمت ان ابی قد استشهد یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی مجھے یقین ہو چکا ہے کہ میرے ابا گردن کو کٹوا چکے ہیں، میرے ابا اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو چکے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی کے ہاتھوں کو چھوڑ کر ایک درخت کے لیے چھوٹا سا بیٹا بشیر بیٹھ گیا اور اللہ کو یوں کہا اللہ میرے تو ابا بھی نہیں، میری تو امی بھی نہیں، من یطعمنی، کون مجھے کھانا کھلائے گا، من یسقینی، کون مجھے پانی پلائے گا، کون میرے سر پر ہاتھ پھیرے گا؟ یہ چھوٹا سا بیٹا اللہ کو کہہ رہا ہے۔ صحابہ کرام رو رہے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے ادھر آ، پھر آپ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا اما ترضى یا بشیر ان اباک محمد وان امک عائشہ، بیٹے تو کیا اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تیری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہو؟ جب یہ بات کہی تب جا کر بشیر بھائی خاموش ہوئے ہیں۔ کچھ مٹتے ہیں تو کلیوں کو وجود ملتا ہے، کچھ پتھر زمین میں دفن ہوتے ہیں تب جا کر وہ عمارت کو رنگ ملتا ہے۔ ایسے پورے عالم اسلام کا چرچا نہیں ہوا، اسلام کی بلندیاں نہیں ہوئی، بڑی بڑی جوانیاں راہ خدا میں قربان ہوئی ہے، معصوم بچے یتیم ہوئے ہیں۔ میرا بولنا آسان ہے، میں بول دیتا ہوں آپ سن لیتے ہیں۔ بھائی صرف چلے کی تشکیل ہوتی، میرے گھر پر کوئی نہیں، میرے گھر پر کوئی نہیں۔ من خرج فی سبیل اللہ فہو ضامن علی اللہ، کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس کے گھر کے کاروبار کا ذمہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ بن جاتا ہے۔ ٹھنڈی لگ رہی ہے مجھے، میں ٹھنڈی میں جا نہیں سکتا، ٹھنڈی میں جا نہیں سکتا۔ غزوہ خندق کا موقع ٹھنڈی کا زمانہ تھا، غزوہ تبوک کا موقع گرمی کا موقع تھا۔ صحابہ کا منع جب گرمی میں اللہ کے راستے میں جانے لگا تو منافقین نے کہا اگر گرمی تو دیکھو لا تنفروا فی الحر، گرمی میں مت جاؤ۔ تو اللہ نے کہا ان منافقین کو کہہ دیجئے نبی جی قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، ان کو کہو ہنسو مت زیادہ، تمہیں رونا پڑے گا، جہنم کی گرمی تبوک کی گرمی سے زیادہ سخت ہے۔
اب وہ گرمی کے موسم میں صحابہ کو اللہ کے نصیب میں تشکیل ہوئی ہے. ہم موسموں کی شکایت کرتے ہیں، میں سردی میں جا نہیں سکتا. بھائی بیماری مخلوق ہے، بیماری سے موت نہیں آتی، موت تو اللہ دیتا ہے، زندگی اللہ دیتا ہے. بیماری مخلوق ہے، بیماری کسی کو موت نہیں دیتی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی کو اللہ پیدا کرتا ہے، موت اللہ پیدا کرتا ہے. بہت سے لوگ بستروں میں تڑپ رہے، ان کو موت نہیں آتی. بہت سے جوان راتوں کو سونے کے بعد صبح میں اٹھتے نہیں ہیں. اللہ بیماری دیتا ہے. خندق کا موقع ہے، ٹھنڈی ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہو رہی ہے. حضور نے فرمایا مجھے میرے پیٹ پر 2 پتھر ہے. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں پورا صحابہ کا مجمع خندق کھود رہا تھا. جب میں نے اللہ کے نبی کی بھوک کو دیکھا، میں سیدھا اپنی بیوی کے پاس گیا. گھر میں کچھ ہے؟ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی کی بھوک دیکھی نہیں جاتی، کہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سا جو کا آٹا ہے. فرمایا تم روٹیاں تھوڑی سی بنا لو اور بکری کے بچے کو ذبح کر دو. جابر فرماتے میں حضور کے پاس یا رسول اللہ، آپ خندق کھودنے میں مشغول تھے کہ اللہ کے نبی میں اپنے گھر پر بھی گیا تھا اور میرے گھر میں تھوڑا سا کھانا بنایا ہے. آپ کی اور آپ کے ساتھ 13 یا 14 صحابہ کی دعوت ہے. انت وراب عشر، انت و خمس 13 آپ یا آپ کے ساتھ 14، آپ یا آپ کے ساتھ 15 صحابہ کرام کی دعوت ہے. دعوت دے کر جابر بن عبداللہ خندق کھودنے میں مشغول ہو گئے. 1500 کا مجمع خندق کھود رہا ہے، 1500 صحابہ کا مجمع 1500 کا. جب خندق کھودنے سے فارغ ہوئے، صحابہ بھوک سے بےتاب تھے، تو آپ نے کہا ہلم الی غدا جابر، سارے کے سارے چلو جابر کے گھر پر کھانے کی دعوت ہے. جابر عبداللہ نے کہا 14-13 کی دعوت تھی، 1500 کا مجمع میرے گھر پر آ رہا ہے. اور آپ نے کہا ہلم الی غدا جابر. دوپہر کے کھانے کو عربی میں غدا بولتے ہیں، شام کے کھانے کو عشاء بولتے ہیں. العشاء بعد العشاء. کیا بولتے ہیں؟ العشاء، بولو نا بھائی، العشاء بعد العشاء، کہ رات کا کھانا عشاء کے بعد ہے. دوپہر کے کھانے کو غدا بولتے ہیں، صبح کے ناشتے کو فطور بولتے ہیں. تو آپ نے دوپہر کے کھانے کی دعوت، ہلم الی غدا جابر، سارے کے سارے چلو جابر کے گھر پر کھانے کی دعوت ہے. جابر عبداللہ فرض میں دوڑتا دوڑتا گیا پتلی گلی سے، اور سوچ چڑھ رہی تھی. پوچھا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہ بات بدل چکی ہے. 13-14 کی دعوت، 1500 کا مجمع آ رہا ہے. تو بیوی نے غصے ہو کر یوں کہا انت انت، حیات الصحابہ میں ہے، انت انت، تو نے بات کہنے میں غلطی کی ہوگی. علماء نے لکھا ہے مدینہ کی عورتیں مدینہ کے صحابہ پر غالب تھی، ہماری طرح. مدینہ کی عورتیں مدینہ کے صحابہ کرام پر غالب تھی. کہ نہیں میں نے صحیح بات کہی ہے، میں نے صحیح بات کہی ہے. پھر کہ اعلان کس نے کیا؟ کہ حضور نے کیا ہے، کہ جس نے اعلان کیا ہے وہی سنبھال لے گا. عورتوں کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بات اللہ کی یقین والی ہوتی ہے، اللہ کی یقین والی ہوتی ہے. میرے نبی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا بیٹا ابراہیم کا انتقال ہوا. ابراہیم چھوٹا سا بیٹا تھا، ماریا قبطیہ سے پیدا ہوا تھا. ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آپ نے کہا یا ابراہیم ان بفراقک لمحزونون، ابراہیم تیری جدائی پر مجھے بہت غم ہو رہا ہے. آپ کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو اپنے بیٹے کے انتقال پر ہو رہے تھے. جب حضرت ابراہیم کو جب دفن کیا تو ابراہیم کو دودھ پلانے والی دایا آئی کہ یا رسول اللہ ابراہیم کا انتقال ہو چکا ہے، میرے سینے میں دودھ اندر پریشان کر رہا ہے. کہ تو جو جوان عورتیں ہوتی ہیں ان کو جا کر پوچھو، جب بچہ انتقال ہو جاتا ہے اندر دودھ کی منجا پر سینے میں تکلیف ہوتی ہے. آپ نے کہا دایا میرے بیٹے کو دودھ پلانے کا اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک دایا کو تیار کر رکھا ہے، میرے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے. اگر تو دیکھنا چاہتی ہے تو اوپر نظر کر، اوپر صرف نظر کر. کہ نہیں اللہ کے نبی جتنا مجھے آپ کی باتوں پر یقین ہے مجھے میری نظر پر بھی یقین نہیں ہے. یہ مدینہ کی عورتوں کا یقین تھا. آپ نے کہا یقین ہے کہ جنت کی عورت ابراہیم کو دودھ پلا رہی، مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم بولتے کیا کرتے؟ ادھر بھی دیکھتے ادھر بھی دیکھتے ادھر بھی دیکھتے، کیونکہ تجربوں کے سوا ہم دین سمجھتے ہی نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پورے مجمع کو لے کر پہنچے. جابر بھاگنے لگے تو آپ سمجھ گئے. تو آپ نے کہا لا تدع البرما، چھوٹی ہانڈی کو بولتے عربی میں برما اور بڑی ہانڈی کو بولتے قدر. تو چھوٹی سی ہانڈی تھی نا، تو آپ نے کہا چھوٹی ہانڈی کو تنور سے نیچے مت اتارنا، میں آ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پہنچے. آپ ڈیگ پر بیٹھے، حضور آپ ڈیگ پر بیٹھے اور پورا 1500 کا مجمع کھانا کھا رہا ہے. سب نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا، سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. پھر آپ نے فرمایا ہڈیوں کو جمع کر دو، ہڈیوں کو مت پھینکنا. پھر آپ نے کہا جابر کے گھر والوں تم بھی کھانا کھا لو. حضرت جابر کے گھر والوں نے سب نے کھانا کھایا.
پھر میرے نبی نے کھانا تناول فرمایا، تب بھی پورا کا پورا کھانا موجود تھا، کہ ساری ہڈیوں کو جمع کرو۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، یہ اللہ تو جابر کی بکری کو زندہ کر دے۔ جابر کی بکری وہی کھڑی ہو گئی، اور لو جابر تمہاری بکری بھی لے لو، تمہارا کھانا بھی لے لو۔ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر یہ برکتیں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر یہ بستی والے ایمان بنے کا دعوت سے، تقوی زندگی میں آئے گا، دعوت کی محنت سے ایمان اور تقوی بنے گا، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری زندگی میں 3 ایسے مجھے غم آئے، ایسے غم کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ایک تو اللہ کے نبی کا حادثہ، جب میرے نبی دنیا سے پردہ فرمائے ہے، ایسا حادثہ کوئی دنیا کا انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا جب تمہارے گھروں پر حالات آوے نا، تو اپنے نبی کی دنیا سے جانے کے حادثے کو یاد کر رکھنا، تمہارے سارے کے سارے غم ہلکے ہو جائیں گے۔ نبی سے دنیا سے جانے کا میرے نبی کا وقت آیا ہے میرے بھائیوں۔ جب نبی کے انتقال کی خبر جب مدینہ منورہ میں پہنچی ہے، عبداللہ بن انیس کو اسی وقت اٹکا گیا اور اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اور عبداللہ ابن زید بن عبد ربی کی جن پر اللہ نے اذان کو الہام کیا تھا، وہ کھجور کے ٹہنی پر کھڑے تھے، اور کسی نے کہا عبداللہ تم کھجوروں کو توڑتے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ فوراً اللہ سے دعا فرمائی، پروردگار یہ آنکھیں تو حضور کی زیارت کے لیے تھی، اب مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے نبی نے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ میری آنکھوں کی بینائی کو واپس کر لے۔ اتنا کہنا تھا، زمین پر اترنے کے پہلے ان کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی۔ یہ نبی کے لیے جینا میرے بھائیو، اللہ حکم بتلائے گا، نبی طریقہ بتلائے گا۔ اللہ نماز کا حکم دے گا، نبی نماز کا طریقہ بتائے گا۔ مجھے اور آپ کی زندگی حکم والی بنے، طریقوں والے بنے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے اللہ کے نبی کو ہم نے قبر میں دفن کیا گیا، ہمارے دلوں کی کیفیت میں تبدیلی آ چکی تھی۔ اچھا میرے نبی کو قبر میں اتارا گیا، اتارنے والے صحابہ کرام کون ہیں؟ اتارنے والے صحابہ کرام حضرت علی ہیں، اور آپ کے غلام شقران ہیں، حضرت عباس ہیں، فضل بن عباس ہے۔ فضل بن عباس فرما میرے دل میں تمنا ہوئی میں آخری اللہ کے نبی کے چہرے انور کی زیارت کر لوں۔ جیسے میں نے حضور کے کفن کے ٹکڑے کو ہٹا کر جب میں نے نبی کے چہرے انور کو دیکھا ہے، تو آپ کی زبان ہل رہی تھی، آپ کے ہونٹ مبارک میرے کان لگا کر سنا تو آپ فرما رہے تھے اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ جو نبی دنیا میں اپنی امت کو نہیں بھولا، وہ نبی دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی امت کو نہیں بھولا۔ اللہ تعالیٰ برکتوں کے دہانے کھلتا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی کا حادثہ دوسری بات فرمائی، عثمان ذی النورین کا حادثہ۔ عثمان ذی النورین کا جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، جب ان کو شہید کر دیا گیا، یہ میرے پر بہت بڑا غم کا دن تھا۔ اور تیسری بات فرمائی میرا توشادان، وہ پوچھا ان کے شاگرد توشادان کا کیا مطلب ہے؟ توشادان کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کا مجمع تھا۔ آپ نے ابو ہریرہ تمہارے پاس کچھ کھجوریں ہیں، میں نے اپنے تھیلے کو لے کر آیا، تو تھیلے میں کچھ 4 5 7 8 کھجوریں تھی۔ آپ نے کہا کھجوروں کو نیچے رکھو۔ پھر آپ نے آپ نے پیالہ منگوایا اور پیالے میں کھجوریں رکھی، فرمایا کھجوریں کھاتے رہو۔ پورے لشکر نے کھجوریں کھائی، کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ دوسرا دن ہوا کہ ابو ہریرہ دستے صحابہ کرام کو بولا، صحابہ صفہ میں سے تمام نے کھجوریں کھائی، کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ یہ کھجوریں تمہارے تھیلے میں رکھو، لیکن کبھی تھیلے کو انڈیلنا مت۔ جب بھی تمہیں کھجور کے کھانے کی ضرورت پڑے، اندر ہاتھ ڈال کر کھجور کو کھاتے رہنا اور دوسروں کو کھلاتے رہنا۔ ابو ہریرہ فرماتے اللہ کی قسم، اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرمائے گئے، میں کھجوریں کھاتا رہا، کھلاتا رہا۔ صدیق اکبر کا زمان آیا 2 سال کا، کھجوریں کھاتا رہا، کھلاتا رہا۔ حضرت عمر کا زمان آیا، کھجور کو کھاتا رہا، کھلاتا رہا۔ عثمان ذی النورین کا 12 سال کا خلافت کا زمان آیا، کھجوریں کھاتا رہا، کھلاتا رہا۔ یہاں آتے کہ عثمان ذی النورین جس دن شہید ہوئے گئے، اور جو وہاں پبلک جمع ہوئی ہے، لوگ جمع ہوئے ہیں، اس وقت ان بھیڑ میں میری توشیدان کی تھوڑی تھیلی گم ہو گئی۔ مجھے آپ نے کتنا کھایا؟ کہ میں نے 1050 من کھجوریں کھائی، 1050 من میں نے کھجوریں کھائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے بھائی برکتوں کے وعدے ہیں۔ ہاں آج انسان برکتوں کے پیچھے نہیں پڑا، ایمان اور عمل کی محنت ہوگی، اللہ زندگی میں برکت دے گا، اللہ عمل میں برکت دے گا، اللہ تعالیٰ اسباب میں برکت دے گا۔ عباد الساریہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ تبوک کے سفر میں تھے، میں کہیں چلا گیا اپنے کام سے، جب میں واپس آیا تو اللہ کے نبی کھانے سے فارغ ہو چکے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کھانے کی بھوک ہے، میرا کھانا باقی ہے۔ آپ نے کہا تم کہاں گئے تھے؟ کہ اللہ آخر میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گیا تھا۔ آپ نے اپنی بیوی کو پہلے ام سلمہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا بلال تمہارے تھیلے کو لاؤ۔ تو جب بلال نے جب تھیلے کو انڈیلا تو 7 8 کھجوریں نکلی۔
حضرت عرباد بن ساریہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ابھی کھجوروں کو لے کر بیٹھے ہی تھے اور اپنا دانا ہاتھ کھجوروں پر رکھا اور دو صحابہ آ گئے، عبداللہ بن معقل مزنی اور معقل بن یسار، یہ دو صحابی بھی آ گئے کہ ہمارا بھی کھانا باقی ہے، آپ نے کھجوریں کھاتے رہو۔ عرباد بن ساریہ فرماتے ہیں میں کھجوریں کھاتا رہا اور اپنی گٹلی کو بائیں ہاتھ میں ڈالتا رہا، اللہ کی قسم جب میں فارغ ہوا تو میں نے 56 کھجوریں کھائی تھی اور میرے دونوں ساتھیوں نے 50 کھجوریں کھائی تھی، تبھی ویسی کی ویسی کھجوریں باقی تھی۔ اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے وعدے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں، جس کی زندگی میں ایمان ہوگا، جس کی زندگی میں تقوی ہوگا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو ہر مشکل سے نکالے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور پروردگار عالم اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ انسان نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ جماعتیں ایسے سال کی نہیں چلتی، 5 لاکھ کی جماعتیں، 4 لاکھ کی جماعتیں، 6 لاکھ کی جماعتیں، زیادہ خرچہ کی جماعتیں، انلمیٹڈ خرچہ کی جماعتیں بیرون اللہ کے راستے میں جاری ہیں۔ امریکہ میں، پاناما میں، کینیڈا میں اور افریقہ کے صحراؤں میں جماعتیں گھوم رہی ہیں۔ اللہ اس سے نہیں بیچتا، جانے والے مالدار نہیں ہوتے، قرضہ لے لے کے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے جو میرے دین کی مدد کرے گا میں اس کی ضرور مدد کروں گا۔ میرے بھائیو، وہ ہمارا احمد آباد کا کولی آسٹریلیا کا سفر کر کے آیا، ٹرین میں نوکری کرنے والا کولی آسٹریلیا کا، میرے بھائی سڈنی کا سفر کر کے اللہ کے راستے کا کر کے آیا۔ یہ کام میرے بھائی صفات والوں کا کام ہے، دعوت کا کام کرتے کرتے ملکوں میں اللہ کا دین پہنچے، ہماری تربیت ہو رہی ہو، ہماری بھائیو زندگیاں بن رہی ہو، ہمارا رونا بن رہا ہو۔ یہ مجمع چلے کے اندر بھی ایسی بات کرتا ہے جس سے کہ سال کی تشکیل ہو رہی ہو۔ بھائیو رونے کی بات ہے، بوجھ والوں تم کو اللہ نے بہت بڑا کرم دیا ہے، تمہارا علاقہ یہ بوجھ تو پورے کچھ کا دل ہے، جب دل بنتا ہے تو بدن کے سارے اعضاء بن جاتے ہیں۔ آپ کی قربانی کے اثرات پورے کچھ پر پڑیں گے۔ ہزاروں مسلمان دیہاتوں میں رہتے ان کو کلمے کا پتہ نہیں ہے، ان کو نماز کا پتہ نہیں ہے، ان کو اللہ کے نبی کی زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ پیدل جا کے ایک غریب کے پاس جا کر میرے بھائی ان کے سامنے خوشامد کر کے اللہ کا دن پہنچانا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ ہمارا کام کرنے والا عملہ بڑا اچھا عملہ ہے۔ یہاں کے لوگوں میں بڑی خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں آپ کو نہیں دکھتی، خوبیاں باہر سے آنے والوں کو دکھتی ہیں۔ آپ بڑے نرم مزاج کے لوگ ہو، بھائی ایک بار خالی قربانی میں مجمع ہمارا کھڑا ہو جائے گا اور ہماری مسجدوں کی جماعتیں 4 مہینے کی بننا شروع ہو جائے گی، اللہ آپ کے علاقے سے ملکوں کے تقاضے انشاءاللہ پورے کرے گا۔ لیکن میرے بھائیو زیادہ کاروبار کی طرف مت دیکھو، اللہ کو کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ یا ابن آدم تو میری عبادت کرے فارغ ہو جا، میرے نبی کی بات پکی ہے۔ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی محنت کے برکت میں اللہ سے فرماتے تھے اللہ سالوں کے کام مہینوں میں پورا کریں گے اور مہینوں کے کام اللہ پاک ہفتوں میں پورا کریں گے، ہفتوں کے دنوں میں اور دنوں کے گھنٹوں میں اور گھنٹوں کے منٹوں میں اور منٹوں کے کام اللہ پاک تمہارے سلوٹوں میں پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اگر دین کی محنت نہیں کرو گے اللہ رزق کو بکھیر دے گا۔ چھوٹے چھوٹے عذر کی بنیاد پر گھر پر نہ رہے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو رہا ہے۔ ابھی گجرات کے اجتماعات میں کتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلی ہے، ایک گاؤں کی 24 جماعتیں، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے تاجر اپنے بیٹوں کو اور خود کو اللہ کے راستے میں روانہ کیا ہے۔ ان کے گھر پر بھی تو جوان بیویاں ہیں، جوان عورتیں ہیں، وہ بھی تو کھاتے اور پیتے ہمارا انسان ہے۔ بات کو دل پر لیا ہے تو جتنے بڑے تقاضے بزرگوں نے ڈالے اللہ کی طرف سے سارے تقاضوں پر لبے کہا ہے۔ ہندوستان کے کونے کونے میں جماعتیں ہماری پہنچی ہے اور اپنا کھا کر اپنا پی کر اللہ کے کلمے کو زندہ دنیا میں کر رہی ہے۔ میرے بھائیو یہ ہمارا مجمع ارادہ کرے ماشاءاللہ الحمدللہ 3 جماعتیں ہماری بڑی ہیں، 4تھی جماعت بن رہی ہے، لیکن یہ ناکافی ہے۔ 19 مسجدوں کی 19 جماعتیں ہمارے بن کے اللہ کے راستے میں جا رہی ہو، ایک بار جماعت نکل گئی نا پورے کچھ کا نقشہ بدل جائے گا۔ یہی کام کرنے والے عملے کو لے کر جا رہے ہیں اور آپ کی مسجدوں کے نماز بڑھ جاویں گے۔ میرے بھائیو ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے اور اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے اور اخلاق بنیں گے تو میرے بھائی معاشرہ پاکیزہ بنے گا۔ ایمان تو دعوت سے بنتا ہے اور ایمان تو مجاہدے سے پکتا ہے اور ایمان تو اللہ کے راستے میں نکلنے سے پھیلتا ہے۔ میرے بس صحابہ کرام اللہ کے راستے میں نکلتے تھے اور کتنی قربانی دی گئی صحابہ کے مجمع نے، ہم تو صحابہ کو نمونہ رکھ کر زندگی گزاریں گے۔ میرے بھائیو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ گھٹنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دنیا سے گئے ہیں، آج تک اللہ کے راستے میں جانے والا کبھی برباد نہیں ہوا۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، میں جو اللہ کے دین کی محنت کرے گا میں اس کی ضرور مدد کروں گا۔ بھائی اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ، ہم اللہ کے وعدوں پر یقین کریں۔
اللہ کے وعدوں پر یقین کرے، اور یہ ہمارا پرانا مجمع کام کرنے والا مجمع جتنا ترقی کرے گا میرے بھائیو، کام تو اللہ لیتا ہے، کام تو اللہ لیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال ہمارے یہاں کے ہیں، حبشہ کے، اجمی صحابہ کو ہماری طرح ہے، وہ غربی نہیں ہے، بلال ایتھوپیا کے ہیں، سہیل اٹالی کے، روم کے ہیں، سلمان فارس کے ہیں، ایران کے ہیں، یہ عجمی ہے، وہ عربی صحابہ نہیں ہے، ہماری طرح عجمی ہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اچانک قیس بن مطاقیہ کہ تم دین کا کام نہیں کر سکتے ہو کیونکہ تمہاری زبان الگ ہے، ہماری زبان تو عربی ہے، ہم عربی لوگ ہیں، ہم اللہ کے نبی کا دین کا کام جتنا ہم تعاون کر سکتے ہیں اتنا تم تعاون نہیں کر سکتے ہو، اتنا صرف تانا دیا ہے۔ معاذ بن جبل کونے میں کھڑے تھے، سن گئے، جگہ کہ یا رسول اللہ، قیس بن مطاقیہ نے اسی بات فرمائی بلال کو، سہیب کو، سلمان فارسی کو، آپ کا چہرہ ہمارے غصے کے لال لال ہو گیا، آپ نے کہا الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، پورا مدینہ مسجد میں جمع ہو چکا، اور اب منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں قیس بن مطاقیہ کو جہنم کی طرف دھکیل دیا۔ حضور کے ساتھ مسلمان ہونے والا میں دیکھ رہا ہوں قیس بن مطاقیہ کو جہنم کی طرف دھکیل دیا گیا، اور اہل علم نے کتابوں میں لکھا گیا اس کی موت حالت ارتداد میں ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا کام بالکل مستغنی ہے، دین کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کے دین کی ضرورت ہے، مجھے دین کی محنت کی ضرورت ہے، میں دین سے مستغنی نہیں ہو سکتا، میری زبان پر ایک جملہ نہیں آ سکتا کہ میں جماعت میں نہیں نکلتا، میں ہوں کیا تو میں سے جملے زبان سے نکالوں، یہ تو کہہ سکتا ہوں میرا یہ عذر ہے، میں بعد میں نکلوں گا، لیکن اللہ کے راستے کی حقارت دل میں آ گئی، ہماری آگے کے مستقبل کی گھاٹی بڑی کمزور ہے۔ کام کرتے رہو، مانگتے رہو اور چلتے رہو، ہمارے بڑے چلے ہیں، یہ کام تو الہامی کام ہے، بڑی قربانی اس کام کے پیچھے لگی ہے، بڑی جوان عورتیں بیوہ ہوئی ہے، کتنی بزرگوں اپنے گھر پر نہیں گئے تھے، زندگیاں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ قریب میں ان کی بیوی کا مکان تھا، میرے بھائیو کتنے دن ہو جاتے تھے اپنی بیوی کی ملاقات میں جاتے نہیں تھے۔ مولانا منظور نعمانی صاحب فرماتے ہیں میں اپنی اہلیہ کو لے کر مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے گھر پر گیا تو میری اہلیہ نے کہا مولانا یوسف کو فرماؤ کہ اپنے گھر پر جاؤ، ان کی بیوی بیماری میں تڑپ رہی ہے۔ مولانا یوسف فرمایا میں کیا کروں، اتنے دن کے تقاضے میرے اوپر لگے ہوئے ہیں، گھر جانے کا تقاضا کرتا ہوں کافر آ جاتا ہے، ہمیں اللہ کے راستے میں بھیجو، جانے کا تقاضا کرتا ہوں یا تیار سیکھنے میرے پاس لوگ آ جاتے ہیں، مجھے فرصت نہیں ملتی میں اپنے گھر کے حقوق کو ادا کروں، پھر یوں کر کے روتے تھے اللہ مجھے معاف کر دینا، اپنے گھر کے حقوق دین کے تقاضوں کی بنیاد پر میں ادا نہیں کر سکتا۔ اس سے میرے بھائیو اللہ نے مجھے اور آپ کو کام دیا ہے، بڑا قیمتی مجمع یہاں کا، ہم لوگ اللہ کے راستے میں نکلے، اور آپ اپنے مسجدوں کے اطراف میں نظر دوڑا کر کہو کتنے نمازی ہیں، اور نمازیوں کی تعداد نہ بڑھنے کی وجہ اور کوئی نہیں، میں اور آپ کی کمزوری ہے، ہم تو ہمیشہ اپنی کمزوری پر نظر رکھیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اب تو ماشاءاللہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے ماشاءاللہ جماعتیں بن رہی ہیں، اور ہمارے یہاں کے بزرگوں نے، ذمہ داروں نے تمام لوگوں سے مشورہ کر کے 15 تاریخ کی تاریخ ڈالی ہے کہ 15 اپریل کو ہماری جماعت اللہ کے راستے میں نکلے، ہر مسجد کی جماعتیں بنے، اور جتنے لوگوں کے چلے ڈیو ہوئے ہیں، اور اگر چلے ڈیو نہیں ہوئے ہیں، 7 مہینے ہوئے ہیں، اگر اپنی مسجد کی جماعت اس کے نکلنے پر بن سکتی ہیں، دوبارہ چلہ لگا لو، ان کی تمہاری کشتی پار ہو جائے گی اور لوگوں کی زندگیاں بن جاوے گی، تمہارے 2 مرتبہ تمہارے 4 مہینے لگانا اور تمہارے 2 مرتبہ تمہارا چلہ لگانا ہزاروں انسانوں کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس سے میرے بھائیو پورا مجمع میں جیسا بیٹھا ویسا بیٹھا رہے، اب تشکیل کو میرے بھائیو خواہشات میں مبتلا نہ کرے، مجمع اٹھے نہیں، یا مجمع جلدی اٹھ جاتا ہے، بیچ میں بھی اٹھ جاتا ہے، یہ مناسب بات، یہ تو ہفتہ واری اجتماع کا دین ہے، اس کو تم معمولی مت سمجھو، شہروں میں جا کر دیکھو ہفتہ واری اجتماع میں کتنا مجمع عصر کے بعد آ جاتا ہے، کھچا کھچ مسجدیں بھر، ایسے عید کا ماحول، اور صبح تہجد میں لوگ تڑپ کے روتے، میرے بھائیو یہ تو اجتماع کا دین ہے، اس دین کو اہمیت دو، یا تو پورے عالم کے تقاضے سوچے جاوے، پورے کچھ کے تقاضے سوچے جاوے شب گزاری کر کے، یہ شب گزارے کا اجتماع نئے مجمع کی زندگی کے بدلنے کا دین ہوتا ہے۔ اس سے میرے بھائی ہمارا پورا مجمع بیٹھا رہے ماشاءاللہ۔ اب بتاؤ جو ساتھی پہلے سے تیار ہے وہ 2 بار اپنے ناموں کو تازہ کرے، اور نئے ساتھی بھی بتائے اور مسجد والے بھی بتاوے کہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ بڑی قدرت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں، مولا ہم کمزور ہیں، جسم بھی کمزور ہے، ایمان بھی کمزور ہے، عمل بھی کمزور ہے،
یا اللہ ہم کمزوروں کو ہمارا ہمت نہیں ہوتی، میرے مولا ہم بیمار ہیں، رب العالمین تو ہم تمام کی بیماریوں کو ختم فرما، شفا کاملہ دائمہ عطا فرما، ہمیں ہمت عطا فرما، ہر موسم میں تیرے راستے میں نکلنے کی توفیق مرحمت فرما، ہمیں قوت عطا فرما، ظاہری باطنی طاقت عطا فرما، ظاہری باطنی ذوق ختم فرما۔ اے میرے مولا تیرے بندے تیرے راستے میں جا رہے ہیں، ان کا جانا قبول فرما، ان کی رکاوٹوں کو مولا تو عافیت کے ساتھ دور فرما، اے اللہ ان کی قربانی کو قبول فرما۔ ایک پورا مجمع مولا تیری بارگاہ میں آیا ہے، پورے مجمع کی تمنا دین کی محنت کے کرنے کی ہے، اے اللہ ہم تمام کو دین کی محنت کرنے والا بنا دے، ہماری بہترین تربیت فرما دے، ہماری اصلاح فرما دے، ہمت عطا فرما دے۔ ایک ایک ساتھی بڑا قیمتی ہے، ایک ایک نوجوان بڑا قیمتی ہے، اے اللہ ہماری صلاحیت کو، ہمارے جان مال کو تیرے دین کے کام پر لگانے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بصدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔